बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने इस वास्ते आए हैं कि हम कौम को बताना चाहते हैं कि आपने सुना होगा कुछ हफ्ते पहले खान साहब के घर से एक लिसनिंग डिवाइस मिला था। तो कल दोपहर को मेरे घर में, मेरे बेडरूम में एक कॉफ़ी टेबल है, वो गलती से एक हमारी डोमेस्टिक वर्कर जो हैं उसकी ज़ोर से टक्कर लगी उस टेबल पे, तो नीचे आप क्या समझते हैं वही डिवाइस निकला। ये देखें, ये डिवाइस निकला जो इससे यूं टेबल के अंदर को लगा हुआ था मेरे बेडरूम से। और फिर हमने सोचा कि पहले शायद ये USB है, तो मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा, क्योंकि मैं बनी गला में थी, मुझे फ़ोन आया मेरी वो जो पुरानी एक घर में मुलाजिम है, उनका फ़ोन आया कि जी ये चीज़ गिरी है, मैं क्या करूं। हमने भेजा, मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि जाके वो जो बिज़नेस सेंटर्स होते हैं उधर से देखो शायद USB हो कोई, हालांकि अगर USB थी तो टेबल के नीचे से क्यों चिपकाई हुई थी। बहरहाल हमने जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की कल शाम तक, तो पता चला ये वॉइस रिकॉर्डर है और ये है अमेरिकन मॉडल है। ये पूरा हमने इसका सारा नेट से इंफॉर्मेशन भी निकाल ली है और ये हम आपसे शेयर भी करेंगे। तो सवाल ये उठता है, सबको पता है आइन आर्टिकल 14(1) है, शिबली फराज साहब सेनेटर साहब उस पर बात करेंगे। ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। मेरे बेडरूम में किसने ये लगाया, किस एजेंसी ने, हमें शक व शुबा है किसने लगाया, लेकिन मकसद क्या था। देखें, पहले मुझे किडनैपिंग की, वो बॉच्ड अप हो गई और उसमें फेडरल गवर्नमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रात को पेश हुए, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा कि हमने नहीं कराई। तो सवाल उठता है फिर वो किडनैपिंग भी किसने कराई। और मेरी गाड़ी और फ़ोन उस वक्त जो लहदा ले गए, मुझे तो दूसरी गाड़ी में ले गए। उसके बाद हर किस्म का हरासा इन्होंने इस्तेमाल किया PTI लीडरशिप के ख़िलाफ़। फिर उन्होंने क्या कहते केसेस किए, हर चीज़ की। हमारे फ़ोन सारे टैप्ड हैं, हमारे सेल फोन्स टैप्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई हद नहीं है स्टेट की। आजकल हर चीज़ को कोई कानून की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं, आइन की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। और अगर कोई बोलता है सहाफ़ी ख़ास तौर पे, तो उस पर फेक केसेस होते हैं। मेरे पे 4 फेक FIRs हैं कटी हुई। और ये डिवाइस, ये भी उनको ज़रूरत पड़ी लगाने में, वो भी मेरे बेडरूम में। क्या इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे। ये लिसनिंग डिवाइस है, ये इसका वॉल्यूम होता है, इस पर एक छोटा सा छेद है इधर जिधर से प्रॉबेबली वॉइस रिकॉर्ड होती है। इसकी रेंज भी काफ़ी है। और एक और चीज़, अभी ये ट्रेसेबल है, जो भी ये कर रहा है उनको पता है ये डिवाइस किधर इस वक्त फिर रहा है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन और नेट पे अवेलेबल है इसकी इन्फॉर्मेशन, और हम शेयर करेंगे। तो कोई शर्म और हया नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, चादर और चार दीवारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये वल्नरेबल लोग जो हैं उनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं, जो घरों में काम करते हो या कुछ। और मैं बस और नहीं ज़्यादा बताना चाहती, बिकॉज जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया उनको थ्रेट दी थी, ज़िंदगी उनकी डेंजर में है, तो बेहतर है कि ना हम उनके ज़्यादा उस पर जाएं। बट मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये मेरा आईनी हक है। इन्होंने मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मेरा राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रोटेक्शन इन्होंने इन्फ्रिंज किया है। और वक्त आ गया है कि ये सारी एजेंसीज जो भी हैं, खुफिया एजेंसीज, इस किस्म का काम करिए कि बेडरूम तक आपकी प्राइवेसी नहीं हो सकती। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत और रियासत को एहतियात करना चाहिए। लोग पहले खड़े हुए हैं रियासत के ख़िलाफ़, जब से कि US कंस्पिरेसी हुई है, साजिश हुई है। लोग नाराज़ हैं। आपने पंजाब इलेक्शन के रिज़ल्ट देख लिए, अभी तक ये बाज नहीं आ रही एजेंसीज। हम सबको क्या कत्ल करेंगे कि हम चुप कर जाएं, क्योंकि हमने नहीं चुप होना। अगर ये हरकतें ऐसी करेंगे हम इनको एक्सपोज करते जाएंगे। तो जो भी हैं, न्यूट्रल्स हैं, IB है, ISI, जो भी एजेंसीज हैं, आप कानून के दायरे में रहें,
قانون سے باہر جائیں گے. اب قوم چپ نہیں کرے گی, آواز اٹھائیں گے, آپ کے خلاف کیس کریں گے, اور اگر ہم میں سے کسی پہ کوئی وائلنس ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ کچھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے 3 پی ٹی آئی لیڈرز کی گاڑیاں الٹی ہیں موٹر وے پہ, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. تو سب قوم کو پتہ ہوگا کس نے کیا کروایا ہے, تو یہ پھر سے دیکھ لیں, اور جنہوں نے یہ لگایا ہے وہ بھی دیکھ لیں. اور اگر وہ اب کورٹ سے یہ ڈیوائس ان کو ملے گا واپس, کیونکہ ہم تو اس کو اب رکھ رہے ہیں اور ایک سیف جگہ پہ رکھیں گے جدھر ان کو کوئی آواز تو نہیں ریکارڈ ہوگی, اور پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہو جائے تو وہ سنتے رہیں بے شک. اب میں شبلی صاحب کو کہتی ہوں. جی شکریہ. دیکھیں جی, جو ہماری ڈاکٹر شری مزاری نے جو جن باتوں کا ذکر کیا ہے, اور جو ان کے گھر میں جس طرح سے یہ ایک لسننگ ڈیوائس لگائی گئی ہے, یہ بڑی تشویشناک ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چیئرمین عمران خان کے گھر میں بھی اس قسم کا ایک آلہ پکڑا گیا تھا. تو اس سے بالکل یہی تھا, وہ بالکل یہی تھا, اور اس سے جو ہے جو بنیادی ہمارا جو آئینی حق ہے 14(1) جس میں کہ پرائیویسی آف این انڈیویجول, اس کی گھر کی کا جو ایک تحفظ ہے اور اس کی جو ایک حرمت ہے, اس کو پامال کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اور یہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ تشویش بھی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, بلکہ معاشرے میں ایک ہیجان پیدا ہوگا اور ایک فضا بنے گی اس کی عدم اعتماد کی. یہ چیز بڑی ہی پریشان کن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ہمیں بڑا کلیئرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں جس میں کہ پھر خاص طور پہ ایک خاتون ہماری ممبر, بہت ہی معزز ممبر ڈاکٹر شری مزاری, ان کے گھر یہ ہوا, ہمارے چیئرمین عمران خان کے گھر یہ ہوا, تو ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں اس قسم کے آلات لگے ہوئے ہیں, کسی کی گاڑیوں میں, کسی کے اور دفتروں میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک اس کی جو پرائیویسی کے اور آئینی جو حقوق دیے گئے ہیں پاکستانیوں کو, اور خاص طور پہ وہ انڈیویجولز جو کہ ایک پبلک فگر ہیں, ان کے بارے میں اس قسم کی چیزیں کرنا میرا خیال ہے انتہائی تشویشناک ہے. اور کیا کہتے ہیں, یہ میں بتاؤں 14(1) جو ہے آئین کا آرٹیکل, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کو کورٹ سے, لا سے اجازت لینی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ آپ ایسا کوئی ڈیوائس لگائیں یا ٹیپنگ کریں یا کوئی چیز کریں. کوئی بھی آپ اس قسم کی چیز لسننگ ڈیوائس یا کچھ کریں, آپ کو کورٹ سے اجازت لینی ہوتی ہے. مجھے دکھائیں ایجنسیز کس کورٹ سے آرڈر لے کے یہ چپکے سے ڈیوائس میرے بیڈ روم میں انہوں نے لگایا تھا. میں چیلنج کرتی ہوں, دکھائیں کورٹ کا آرڈر, کس کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی. اور میں سمجھتی ہوں سینیٹر صاحب یہ ضرور سینٹ میں بھی ریز کریں گے ایشو, کیونکہ یہ بہت ایک تشویشناک ہے. ابھی تو یہ غلطی سے گر گیا, پتہ نہیں اور کن کے گھروں میں کیا کیا ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کس طرح ایکسیس ہو گئی ان کی آپ کے بیڈ روم تک, آپ کے گھر کا کوئی بندہ انوالو تھا اس میں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے جو پارٹ ٹائم خاص طور پہ ملازم ہوتے ہیں وہ کام کر کے جاتے ہیں, وہ ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, تو ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ان کو انہوں نے تھریٹن کیا. میری گھر کی سڑک سے مڑتے ہیں تو ادھر وہ فیسز کورڈ تھے, اور انہوں نے ان کو کہا اور تھریٹن کیا کہ ہم آپ کے بیٹے کو مار دیں گے, ہم آپ کو مار ڈالیں گے, بس آپ نے صرف جا کے یہ لگانا ہے. اور ہمیں ایڈمٹ اتنی آسانی سے نہیں ہوا, 3-4 گھنٹے ہم نے کویسچن کیا, پھر ہم نے کہا کہ ہم تو پولیس میں کیس کریں گے, تو پھر جا کے ساری بات نکلی. تو مطلب ہے ایک تو ظلم ہے کہ آپ غریب طبقے کو استعمال کرتے ہو, جو ولنریبل ہیں ان کو آپ بلیک میل اور تھریٹن کرتے ہو کہ یہ آپ کر دو جا کے, نہیں تو ہم تمہاری فیملی کو مار ڈالیں گے. یہ غلط ہے. دوسرا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا انفارمیشن میری بیڈ روم سے وہ لینا چاہ رہے تھے جو کہ ان کو میرے فون سے نہیں ملتی, جو کہ ان کو لسننگ ڈیوائسز سے نہیں ملتی. تو مطلب ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ضرورت کیا پڑ رہی ہے, یا ان کا یہ عام ایک ہیبیچول بیہیویئر ہے
کہ ان کو ہر جگہ ایسی غلط غیر قانونی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی کوئی ایسے قانون نہیں ہے جن سے وہ ریسٹرکٹ ہو سکیں، ان کی ایکٹیویٹیز ایک پیرامیٹرز کے درمیان ہو. اور میں تو سمجھتی ہوں یہ ہمارے پارلیمان کا ایک ہونا چاہیے کمٹمنٹ کہ آپ لیجسلیٹ کریں اور ساری ایسی ایجنسیز کو قانون کے دائرے میں لائیں. کیونکہ میری انفارمیشن جو میں چیک کر رہی تھی، صرف ذوالفقار علی بھٹو کا ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے جس سے ایک ہماری پریمیئر ایجنسی کو پولیٹیکل پاورز دی گئیں. اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے جس سے کوئی اس کی جو پیرامیٹرز، جس سے اس کا، جیسے ہر منسٹری کا ایک ہوتا ہے رولز آف بزنس، کوئی رولز آف بزنس وغیرہ ہمیں نہیں مل رہی. ہم کوشش کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی. تو جب آپ کسی کو قانون اور لا کیا کہتے رولز آف بزنس کی دائرے میں نہیں لائیں گے تو پھر اس قسم کی حرکتیں ہوں گی. اور یہ تو چلیں ڈیوائس پلیس کیا، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے. کوئی قانون نہیں ہے جس سے یہ ایجنسیز کو ریسٹرین کیا جائے اور ریسٹرکٹ کیا جائے کہ اپنے شہریوں پہ یہ چیزیں نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گی کہ پہلے عمران خان صاحب پھر آپ اور نہ جانے کتنے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ابھی بھی ہمیں نہیں پتا. یہ تو اگر کل نہ گرتا، وہ دھکا زور کا لگا تو گرا. اور میں سمجھتی ہوں فرینکلی مانسونز کی وجہ سے جب نمی ہو جاتی ہے نا تو یہ جو سٹکی ٹیپ ہے اس سے پینٹنگز کے پیچھے لگاتے ہیں، دیوار پہ نشان نہیں پڑتے. یہ ذرا سی ویٹ ہو کے تو اتنی سٹرونگ نہیں رہتی، یا پھر جس نے لگایا نہیں صحیح لگایا. اگر یہ نہ گرتا تو مجھے تو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کتنے دنوں سے یہ وہاں پلیس ہوا ہے. یہ تو اللہ کا کرنا تھا کہ گر گیا اور پتہ چل گیا. اور ہمیں نہیں پتا شبلی کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. نہیں مطلب جوکس اپارٹ، اٹس ناٹ اے جوک، اٹس اے سیریس وائلیشن. بہت سے سازداروں میں مختلف موقعوں پہ لیکچرز بھی دیتی رہی ہیں جا کے، تو کیا ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی گھر یا کسی کمرے میں کوئی ایسی ڈیوائس لگی ہو تو اس کو ٹریک کیا جا سکے؟ کوئی ایسا سینسر نہیں ہے جو بتا سکتا ہو کہ آپ کے گھر، شبلی صاحب کے گھر یا چیئرمین صاحب کے گھر میں کوئی ایسی ڈیوائس ہے، ریکارڈنگ ویڈیو یا آڈیو ڈیوائس، تو اس کو ٹریس کیا جا سکتا؟ ہمارے گھروں میں تو نہیں ہے اس قسم کا کہ ہم پتہ کر سکیں. سویپ آپ گھر کی کروا سکتے ہیں، بٹ وہ بھی اسپیسیفک ایجنسیز کرتی ہیں، اینڈ نارملی وہ گورنمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کون آ کے سویپ کرے گا اور یہ ڈیوائسز نکالے گا. اور میں تو سارے سیاستدانوں کو کہتی ہوں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، پلیز آپ ایک ایک تصویر کے پیچھے دیکھیں، ایک ایک میز کے نیچے دیکھیں. کوئی پتہ نہیں کس کے گھر میں کیا ڈیوائس لگا ہوا ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے. یہ تو لسننگ ڈیوائس ہے، آڈیو ڈیوائسز بھی وہ ویڈیو ڈیوائسز بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت ایک خطرناک ٹرینڈ چلا ہے. اور آئی ایم ہوپنگ کہ سینٹ سے ایک اسٹرانگ ریزولوشن آئے جس سے اس کو کنڈیم بھی کیا جائے اور ایکشن لیا جائے. جی کدھر اپلیکیشن دی ہے تھانے میں؟ نہیں، یہ کل شام تک تو ہمیں پتہ چلا ہے کیا ہے. میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کروں گی اور ایف آئی آر پہ ظاہر رجسٹر بھی ہوگی. ہم اب اپنے پی ٹی آئی کے لائرز کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ ہم نے ایسے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن، ہم اس پہ ایکشن لیں گے. اور یہ وارننگ ہونی چاہیے ان ایجنسیز کو کہ سب خوف زدہ ہو کے چپ کر کے گھر میں نہیں بیٹھ جاتے. نہیں پکڑا نہیں ہے، کیونکہ میرے بیڈ روم میں ہر شخص نہیں آتا، 2 یا 3 لوگ صرف آتے. اور فائنلی ہمیں جس پہ شک تھا اس نے خود ہی فائنلی ایڈمٹ کیا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ اس کو سڑک پہ پکڑا اور اس کو کہا کہ یہ کرو نہیں تو ہم تمہاری فیملی کو مار ڈالیں گے، اور یہ وہ اس واسطے ہمیں پتہ چلا ہے. اور ادروائز ہمیں تو بالکل نہ پتہ چلتا. بٹ بیڈ روم کے لحاظ سے اٹ واز ایزی، کیونکہ بیڈ روم ایکسیس بہت لمیٹڈ ہے. بالکل اسی طرح کی پکڑی گئی. لیکن جب وہ شخص آپ لوگوں کی گرفت میں آیا تو اس کو مارنے پیٹنے والے جی بی اور کے پی کے پولیس کے ملازمین تھے جو کہ خان
गिल साहब ने उस पर तशद्दुद किया, लेकिन थाने को आज तक थाना बारकोह और बनी गाला इसी इंतजार में कि कोई तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब के कोई सिक्योरिटी स्टाफ से कोई ऑफिशियली दरख्वास्त देगा और उस शख्स के खिलाफ इंक्वायरी होगी या कुछ कार्रवाई होगी। आप ही थाने से रजू नहीं कर रही, तो पुलिस किसी भी मेरी बात सुने, आप कैसे अज्यूम करें? मैंने अभी कहा है मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी। अगर इमरान खान से आप शहबाज गिल साहब से पूछे, वो उनके हैं, आई एम नॉट फॉलोइंग हिज पर्सनल केस, बट आई एम श्योर उन्होंने या माफ़ कर दिया होगा तो नहीं किया होगा, जो भी उनकी वजूहत थी, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी और आपको पता है किनके खिलाफ, और जाहिर है उसके लिए एफआईआर करनी होगी तो एफआईआर मैं बिल्कुल करूंगी। बट हमने ये भी देखना है कि जो गरीब लोग जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है वो विक्टिमाइज ना हो, क्योंकि ये भी हमने इस वास्ते लॉयर्स के साथ बैठ के हमने इस तरह करना है कि ये इस पे भी एक्शन हो, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है उन पे ना तशद्दुद हो और उनको ना विक्टिमाइज किया जाए। जी मैडम, गुज़िश्ता हफ्ते इसी हफ्ते इमरान खान साहब ने एक स्पीच में कहा कि एजेंसीज इसलिए टैप करती हैं, फ़ोन टैप पर ये डिवाइसेस लगाती हैं कि ये करप्ट लोग हैं, तो करप्ट अनासर के लिए एजेंसीज उनके फ़ोन टैपिंग करती रही हैं। तो ये इस तरह का बयानिया तो नहीं चल सकता ना कि दूसरों के लिए टैपिंग और फ़ोन टैपिंग तो वो दुरुस्त और अपने लिए और गलत, उनके लिए भी अगर कोई दीगर जमातें हैं अगर उनकी कोई डिवाइसेस लगती हैं या फ़ोन टैपिंग होती है तो उसको भी क्या कंडेम करें? हम सबकी कंडेम करते हैं। हम कहते हैं कि जो आइन में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, मीनिंग कि आप कोर्ट से परमिशन लें और फिर आप डिवाइस लगाएं, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, ये गैर आइनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, थैंक यू। पाकिस्तान में ना सिर्फ सरकारी एजेंसी जो है, गैर मुल्की एजेंसी भी काम करती हैं और इंतशार फैलाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। क्या आपको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए? कोई एजेंसी भी ऐसा कोई हरकत कर सकती है? सारे करते हैं, हमें पता नहीं। ब्लैक वाटर के ज़रदारी साहब ने जो खुल के वीज़ाज दे दिए थे, सारे ब्लैक वाटर इधर उधर फिर रहे थे। उस वक्त भी मैं उस वक्त एडिटर थी नेशन की, हमने कई स्टोरीज़ की हैं और एक्सपोज किया है। हमने घरों की तस्वीरें ली हैं जिधर ब्लैक वाटर वाले थे। तो फॉरेन एजेंसीज और ये जो अमेरिकन एम्बेसी बनी हुई है इतनी बड़ी, और उनकी जो लिसनिंग डिवाइसेस बिल्कुल पार्लियामान के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, मिनिस्टर्स कॉलोनी करीब है, प्रेसिडेंसी करीब है, तो ये किसने इनको इजाज़त दी? इतनी बड़ी एक पूरा फोर्ट्रेस जो बन गया है उधर, और उसकी वजह से जो सड़कें बंद हुई हैं। थैंक यू वेरी मच। पिक्चर्स आ गई हैं।